یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخ کے ساتھ سازش کی جو کہانی پاکستان کے سفارتکار کے خط سے شروع ہوئی تھی، اس کا ڈراپ سین کرنے میں خود عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وہ اس حد تک چلے گئے 2 روز پہلے ہفتے کی رات کو کہ سپریم کورٹ کو اپنا سیشن بلانا پڑا، سپریم کورٹ کو بیٹھنا پڑا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بیٹھنا پڑا. اس سے پہلے وہ تقریباً ایسا کام کرنے جا رہے تھے، یعنی آرمی چیف کی برطرفی کا، کہ جس سے کہ پاکستان میں مارشل لا لگ سکتا تھا. پاکستان مارشل لا سے لگنے سے بال بال بچا، اور عمران خان تیار تھے کہ وہ اپنے کے ساتھ پورا سسٹم بھی لے کے بیٹھ جائیں. لیکن جب معلوم ہوا وزیر اعظم کو کہ وہ تو سپریم کورٹ بیٹھ گئی ہے اور یہ جو آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی، اور ووٹنگ اور عدم اعتماد پر ووٹ نہیں کرایا جا رہا، اور وہاں پہ رات کے 12 بجنے میں تقریباً 11:15 سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا، دن ختم ہونے کا تھا، اور ڈر یہ تھا حکومت کو اور پی ٹی آئی کو کہ کہیں سپریم کورٹ توہین عدالت میں وزیر اعظم کو، اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، ان سب کو طلب نہ کر لے. اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس کی وین بھی پہنچ چکی تھی اور گرفتاریوں کے امکانات تھے. اسلام آباد کو تقریباً کا ٹیک اوور ہو گیا تھا، اور کوئی بھی ریاستی ادارے مکمل طور پہ الرٹ تھے، اور وہ کسی صورت پر آئینی بریک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک وکیل صاحب جو مشہور ہیں، انہوں نے ایک درخواست ڈالی کہ کہیں آرمی چیف کو یہ جو وزیر اعظم جنہیں کہ روکا گیا ہے غیر آئینی اقدامات سے، وہ کہیں انہیں سسپینڈ نہ کر دیں، معطل نہ کر دیں، ٹرمینیٹ نہ کر دیں. تو وہ درخواست ڈالی گئی. لیکن اسی طرح سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھون صاحب نے درخواست ڈالی کہ آئین کہ عدالت کے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، لہذا توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. لہذا ہم نے دیکھا کہ سارا فوکس سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف مڑ گیا. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو صحافی جنہیں بلایا گیا تھا عمران خان نے بات چیت کے لیے، وہ بھی ششدر رہ گئے، اور وہ اطلاعات دے رہے تھے عمران خان کو کہ جب سپریم کورٹ کھل گئی ہے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی ہے. لیکن اسی دوران ایک معاملہ اور ہوا تھا کہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، جو کہا جاتا ہے بی بی سی کی خبر کی گو کہ آئی ایس پی آر نے سختی سے تردید کر دی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان سے بڑے اعلیٰ سطح پر سلامتی کے اداروں نے رابطہ کیا تھا کہ آپ اس حد تک نہ جائیں کہ ملک کا ٹوٹل کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو جائے. تو لہذا وہ رات 12 بجنے میں 2 منٹ پہ جب سنبھالا چارج ایاز صادق صاحب نے پینل کے چیئرمین کے طور پہ، تو وہ اسے ایڈجرن بھی کیا گیا، لیکن اس کی ووٹنگ 12 بجنے سے پہلے شروع کر دی گئی. جب سپریم کورٹ میں یہ اطلاع پہنچی تو سپریم کورٹ لگنے سے پہلے ہی اٹھ گئی. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند کر دی گئی، اور یہ معاملہ ٹل گیا. بالکل ہم آئین کے ٹوٹنے کے بالکل قریب تھے، مارشل لا لگ سکتا تھا. اور یہ عمران خان صرف رجیم چینج کی سازش کی بات کر رہے تھے، تو عمران خان تو پورے آئینی اور ریاستی نظام ہی کے انہدام کا بندوبست کرنے چلے تھے، اپنی جذباتیت میں، اپنے تکبر میں، اور اپنی ناپختگی میں، اور اپنے بچپنے میں. یہ ان کا آخری باؤنسر تھا جو وہ مارنے جا رہے تھے. لیکن آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ اسپیکر نے آ کر پھر اس خط کا حوالہ دیا. صبح وعدہ کیا اور مسلسل کہہ رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں گے اور بالکل اس کی پابندی کریں گے. لیکن جب وہ وہاں سے پرائم منسٹر ہاؤس سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر استعفے کا اعلان کر دیا. یہ بڑی شرمناک بات تھی کہ اسپیکر نے سارا دن پوری قوم کو
اور پورے ملک کو ایک سخت ذہنی اذیت میں اور ایک پریشانی میں مبتلا کیے رکھا، اور انہوں نے اگر یہی کرنا تھا تو وہ صبح کے وقت ہی استعفیٰ دے سکتے تھے، یا یہ کہ اگر وہ واقعی اسپیکر کا ایک آئیڈیل اور آئینی کردار ادا کرنا چاہتے تھے تو انہیں صبح ہی ووٹنگ کرا دینی چاہیے تھی عدم اعتماد کی تحریک پہ۔ آج پھر کیا ہوا؟ گزشتہ رات سے خبریں آ رہی تھیں کہ تحریک انصاف استعفیٰ دے اسمبلیوں سے یا استعفیٰ نہ دے۔ آپ کو یاد ہوگا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ کپتان نے استعفیٰ نہیں دیا، اسپیکر اسمبلی نے استعفیٰ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان استعفیٰ دیتے اور کچھ بردباری کا اور کچھ ایک اسپورٹس مین کا مظاہرہ کرتے، لیکن وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے کہ مصداق وہ ایک بہت ہی خطرناک مہم پہ چل پڑے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جب گزشتہ روز 2 انتخابی امیدوار سامنے آئے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے، ایک شہباز شریف تھے اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب تھے۔ آج میں بڑا حیران ہوا کہ شہباز جس شیروانی کا ذکر بار بار فواد چودھری کرتے ہیں، وہ شیروانی شہباز شریف نے نہیں پہنی ہوئی تھی، بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب پہن کر اپنی پارٹی کے اجلاس میں گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے وہ شیروانی اتار دی، کیونکہ تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی استعفیٰ نہیں دے گا تو میں دوں گا، تو پھر پارلیمنٹری پارٹی کے پاس کیا رہ جاتا؟ تو لہذا فیصلہ یہ ہوا کہ وہ جائیں گے اجلاس میں، اور ایک بڑی دوبارہ سے جو کرائے کے ذاکر کی طرح بولتے ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے پھر ایک لمبا بھاشن دیا، اور بڑے انہوں نے وہ باتیں جتانے کی کوشش کی کہ جو ان کا حق بنتا نہیں تھا، کیونکہ وہ ان تینوں پارٹیوں پہ حملہ آور تھے جن کا کہ وہ حصہ رہے، مثلا پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہے اور مسلم لیگ نواز کا حصہ بھی رہے، اور اس سے پہلے وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی شامل رہے۔ تو بہرکیف جب وہ ساری تحقیق کر چکے اور دوبارہ سوری صاحب جو کہ شیر شاہ سوری کی اپنے آپ کو اس میں سے اس خاندان سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، انہوں نے یہ سب کارروائی کرانے کے بعد اور خود ایک خوفناک تحقیق کرنے کے بعد اپنے ورڈکٹ کو یا اپنی رولنگ کو پھر سے انہوں نے جائز قرار دیا اور کہا کہ یہ خط میرے پاس ہے، یہ میں سپریم کورٹ کے پاس بھیج رہا ہوں وغیرہ، اور انہوں نے کہا کہ اب میں اس اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا، اور پتہ لگا کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اب اس کے ساتھ ہی جب اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ وہ اس انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے اور جسٹیفائی نہیں کریں گے سارے پروسیس کو، اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس میں جو وہ اسمبلی سے باہر نکل گئے ہیں، اسمبلی کی کارروائی شروع کر دی گئی، اور اب پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کے طور پر اکثریت نے سے شہباز شریف صاحب کو اپنا وزیر اعظم منتخب کر لیا ہے، جو آج رات کو وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے، اور اس لیے لے پائیں گے کہ ابھی پاکستان کے صدر جو ہیں عارف علوی صاحب، انہوں نے ابھی استعفیٰ نہیں دیا ہے، اور شاید وہ بھی امپیچمنٹ کا انتظار کریں، کیونکہ لگتا ہی ہے کہ ان کے مواخذے کی تحریک بھی آئے گی۔ آج جب اجلاس اپوزیشن کے اب پی ٹی آئی کے سارے بینچز خالی ہو گئے، تو پھر اس میں شہباز شریف صاحب نے کو اکثریت سے کامیابی کا جناب ایاز صادق جو چیئر ہیں انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب اس میں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ رات ہی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا بیانیہ بہت جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے۔ ان کا پہلا بیانیہ پٹ گیا تھا کرپشن کے خلاف، اور ان کے دور میں بہت کرپشن ہوئی، اداراتی کرپشن ہوئی، وزارتی کرپشن ہوئی، آٹے میں کرپشن ہوئی، دوائیوں میں کرپشن ہوئی، گیس میں کرپشن ہوئی، اور ان کے دور میں تیل میں کرپشن ہوئی، اور بڑے اس سارے عرصے میں نہ کوئی ترقیاتی کام ہو سکے، نہ گڈ گورننس ہو سکی، نہ اصلاحات جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ ہو سکی، نہ پولیس کی اصلاحات ہوئی، نہ انتظامیہ کی اصلاحات ہوئی، نہ بیوروکریسی کی اصلاحات ہوئی، اور نہ وہ جو ایک شفاف نظام لانا چاہتے تھے، اور نہ وہ کرپٹ لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ البتہ ان کے دور میں میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، ایک یونیورسل سینسرشپ لگا دی گئی، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی امپوز کرنے کی کوشش کی، پیکا کا کالا قانون لے کر آئے، تو اس حساب سے انہوں نے میڈیا دشمن حکومت ثابت ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے کوشش کی کہ اداروں
کو اپنے زیر نگی لایا جائے اور اس میں اپنی پسند کی اپائنٹمنٹس کی جائیں. اسی طرح خارجہ پالیسی کے میدان میں بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ عمران خان نے کوئی بہت زیادہ کسی شاندار خارجہ حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہو. وہ اپنے زوم میں وہ ایران اور سعودی عرب میں ثالثی کرانے پہ بھی تیار ہوئے. وہ روس میں اور دوسرے ملک میں جہاں پہ حملہ ہوا ہے اس میں بھی ثالثی کے لیے تیار ہوئے. اب معلوم نہیں انہیں کس نے بتا دیا کہ بھئی آپ کی اوقات کیا ہے. چین تو ثالثی کی کوشش کر سکتا ہے اور ہندوستان بھی کر سکتا ہے اور ان سے کہا بھی جا رہا ہے, لیکن پاکستان کہاں سے کر لے گا اور اس کا وزیر اعظم بیچارہ کہاں سے کر لے گا. بلکہ انہوں نے بلا وجہ اس خط کو ایک واقعی عالمی سازش بنا کے پیش کیا. خط تو 7 کا آیا تھا, سازش کا انکشاف انہوں نے 27 کو کیا, اور اس سے پہلے اپوزیشن کی تحریک 8 تاریخ کو نہیں آئی تھی. یہ تو دسمبر میں اور نومبر میں اس کی طرف اپوزیشن چل پڑی تھی اور جنوری فروری میں اس کا فیصلہ ہو چکا تھا. یہ تو بہت بات کی ڈیولپمنٹس ہیں. اور ہمارے سفیر جنہوں نے وہ خط بھیجا تھا امریکی ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے حوالے سے, اس کے بعد ان کے ساتھ دعوت میں اسی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو ہمارے سفیر نے بڑا خراج تحسین پیش کیا تھا اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا. اور خود وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 24 تاریخ کو OIC کی میٹنگ کے بعد اسلام آباد میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بڑے مثبت اور بڑے پرجوش جذبات کا اظہار کیا تھا. تو یہ اس طرح اپنے اقتدار کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, جبکہ آپ کے پلے تھا کچھ نہیں, جانے کے لیے عوام کے پاس کیا آپ ظاہر کرتی PTI سوائے ایک صحت کارڈ کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اور یہ صحت کارڈ بھی ایک عارضی انظام ہے, کوئی مستقل صحت کا سسٹم نہیں ہے. ایک بجٹ میں اس کے لیے کچھ ایلوکیشن کر دی گئی ہے پنجاب کے بجٹ سے, تو لہذا وہ پنجاب میں چلا دیا گیا ہے, لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ صرف اپنے گمکس سے یہ سب حربے تھے اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سنبھالنے کے لیے. لیکن عمران خان سیاسی اعتبار سے گو کہ انہوں نے بہت ایڈونچرزم کیا ہے, مہم جوئی کی ہے, پورے سسٹم کو اکھاڑنے کی کوشش کی ہے اور پارلیمنٹ کو بھی اکھاڑ دیا ہے اور سازش پوری کر دی ہے امریکہ کی. اگر کوئی سازش تھی بھی, انہوں نے کہا اچھا آپ تو حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں, میں پورا سسٹم ہی اڑا دیتا ہوں. تو لہذا انہوں نے پہلے تو ریاستی سسٹم کو گرانے کی کوشش کی, پھر اب انہوں نے پارلیمنٹ کو آج اکھاڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ اگر پارلیمنٹ میں رہتے تو وہ اگلا جو پروسیس ہے انتخابی اصلاحات کا یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا, وہ اس سے باہر نکل گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن ڈیفیکٹرز کو یا باغیوں کو وہ اسمبلی کی ممبرشپ سے ڈی سیٹ کرانا چاہتے تھے وہ بالکل بچ گئے ہیں, کیونکہ نہ تو انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ دیا شہباز شریف عمران خان کے خلاف, نہ ہی وہ آج ووٹ دے پائے کیونکہ خود تحریک انصاف نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا. پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ ساری پارٹی ووٹ دے گی اور سارے ممبران کو اور منحرفین کو بھی پابند کیا گیا تھا, تو لہذا اس سے بھی وہ بچ گئے. اب وہ اسمبلی سے نکل گئے ہیں استعفیٰ دے کے. اب اگلا اسپیکر ان استعفوں پہ ایک لمبی اپنی کچہری لگائیں گے, جس طرح PTI کے پہلے جب استعفے آئے تھے نواز شریف کی حکومت کے دور میں, اور یہی ہمارے چیئرمین جو اس وقت ہیں یہ اس اسپیکر تھے, تو انہوں نے اس پہ بڑا وقت لگایا تھا اور سوچ بچار کی تھی. تو 4-5 مہینے اسپیکر صاحب ان استعفوں کو تعطل میں رکھ سکتے ہیں. اس دوران میں کیا ہوگا کہ ایک بنی بنائی اپوزیشن مل جائے گی. کوئی 40-50 کے قریب ایسے ممبر ہیں تحریک انصاف کے جو استعفے دینا نہیں چاہتے, وہ اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں سے ایک اپوزیشن لیڈر بھی بنا لیا جائے گا. تو لیکن نئی حکومت پہ ایک بڑا ہی مشکل وقت آ گیا ہے کیونکہ بحران بہت بڑا ہے. گو کہ اب ڈالر 185 پہ آ گیا ہے, یہ 180 تک چلا جائے گا کل تک آپ دیکھیں گے, اور مزید اسے 170 سے نیچے جانا چاہیے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں پیغام اچھا گیا ہے حکومت کی تبدیلی سے. لیکن جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے اس حکومت کے سامنے کہ خود شہباز شریف صاحب پہ 16 کروڑ 8 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات کا کیس لاہور میں ایک چل رہا ہے, اور وہ جس کا فائدہ PTI نے خوب اٹھایا ہے. اور پھر یہ کہ اوپر بیٹا
باپ نیچے بیٹا پنجاب کا چیف منسٹر، اوپر باپ پاکستان کا پرائم منسٹر، اور اس دونوں شریف فیملی سے اس کو خوب ایکسپلائٹ کیا ہے تحریک انصاف نے، اور آئندہ بھی کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کولیشن کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوگا، اور پیپلز پارٹی کے لیے میں بھی دو رائے چل رہی ہیں کہ اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل ہوا جائے یا نہ شامل ہوا جائے، اسے باہر سے سپورٹ کیا جائے یا اس میں علامتی نمائندگی رکھی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا زیادہ برڈن نون لیگ لے رہی ہے، کیونکہ ان کے وزیر اعظم ان کی پارٹی سے ہوں گے اور پنجاب میں چیف منسٹر ان کی پارٹی سے ہوں گے، تو لہذا پیپلز پارٹی کو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو جیسا کیسا یہ جو کہانی تھی طفلانہ بچگانہ کہانی سازش کی، اب وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ امریکہ کا جو یار ہے، جو پہلے لیفٹ کے لوگ لگاتے تھے اور پیپلز پارٹی والے بھی لگاتے تھے، اب انہوں نے وہ نعرہ چھین لیا ہے۔ آج تو انہوں نے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کا نعرہ بھی پیپلز پارٹی سے مستعار لے لیا ہے۔ تو اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے تحریک انصاف کا، جو چیز انہیں سوٹ کرے جب چاہے وہ اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ کون سا خوددار پاکستان بنانے چاہ رہے ہیں جس کے اوپر 43 ارب کھرب روپے سے زیادہ کا قرضہ ہے، جس کا بجٹ پورا نہیں ہو سکتا، بماش دفاع کے لیے بھی ادھار لینا پڑتا ہے۔ پاکستان کی بجٹ کی یا مالی حالت یہ ہے، اور پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 45 ارب ڈالر ہے۔ اور تحریک انصاف جو کشکول توڑنے آئی تھی، اس نے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 10 سال کی حکومتوں سے زیادہ قرض لیا ہے 3.5 سال میں، اور انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اور اگر یہ 6 مہینے سال حکومت اور رہتی تو یہ تقریباً دگنا کر کے جا رہی ہوتی یہ ہمارا قرضہ۔ اور اگر آپ ایک مقروض قوم ہیں، آپ کے ہاتھ میں کشکول ہے، اور آپ IMF کے محتاج ہیں، اور IMF کے ساتھ بڑا معاہدے کیے تھے تحریک انصاف نے، تو وہ کون سی سامراج دشمنی اور امریکہ دشمنی کے نعرے کس منہ سے لگا رہی ہے؟ یہ اب جو بحث چل پڑی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں IMF کے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے، بڑے انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری اپنی جو سوچ رہی ہے، بالکل میں IMF کے پروگرام میں پہلے دن سے 21-22 بلکہ کئی 40 سال پہلے سے اس کے خلاف لکھتا رہا ہوں کہ یہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا صحیح راستہ نہیں ہے، کیونکہ IMF کا فارمولہ دنیا بھر میں ناکام ہوا ہے۔ یہ فقط مالی بحران اور مالیاتی بحران کو دیکھتے ہیں، معیشت کی اصل جڑ اور اس کی اصل ریئل اکانومی جسے کہتے ہیں، اس کے بحران کو ایڈریس نہیں کرتا۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی IMF کا پروگرام کامیاب نہیں رہا۔ لیکن IMF کا پروگرام چھوڑا تبھی جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی وہ دست نگر نہ رہے، وہ مقروض نہ رہے، اس کے ہاتھ میں کشکول نہ رہے، وہ خود کفیل ہو جائے۔ اسے کیے بغیر سامراج دشمنی کے نعرے، امریکہ کے خلاف نعرے، یہ سب ایسی بچپنے کے نعرے بازی ہے، صرف سیاسی چکر چلانے کے لیے، سیاسی فائدہ لینے کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک میں جائز طور پر امریکہ کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں، اس کی سامراجیت کے خلاف۔ یہ PTI والے اب سامراجیت کے خلاف جھنڈا لے کے اور آزادی کے نعرہ لے کے اٹھے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کسی کو عمران خان سمیت، فواد چودھری سمیت کہ سامراجیت ہوتی کیا ہے؟ کیا غلام ابن غلام شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے کہ سامراجیت کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو سامراج کے وفادار لوگ رہے ہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی سامراجیت کے خلاف ہیں اور آپ عالمی سرمایہ داری کے خلاف ہیں، سامراجیت کا مطلب یہ ہے عالمی اجارہ دارانہ سرمایہ داری اور عالمی سرمایہ دارانہ مالیاتی نظام، جس کا اظہار IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور امریکہ کے ڈالر کی بالادستی سے اور ایک عالمی ان ایکول ایکسچینج، غیر مساوی تبادلے سے ہے۔ یہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ یہ 1.5 کھرب ڈالر اور پتہ نہیں کتنے کھرب ڈالر تھرڈ ورلڈ سے چلا جاتا ہے، وہ بلیک منی میں نہیں جاتا ہے، وہ عالمی تجارت کی جو غیر مساوی شرائط کے تحت چین سے لے کر روس سے لے کر دنیا کے ترقی پذیر ممالک تک جو ہمارا زائد قدر بنتی ہے، اور جب ہم عالمی تجارت میں تبادلے میں جاتے ہیں تو ہماری شرائط تجارت، عالمی شرائط تجارت ہمارے ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک چین کی طرح کے ان کے خلاف ہے۔ تو لہذا جب تک وہ نہیں بدلا جاتا تو آپ سامراجیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ عمران خان نے کب انکار کیا کسی بھی امریکی شرائط سے, IMF کی کسی شرائط سے, لیکن انہوں نے اسے خوب استعمال کیا ہے. پچھلا ان کا بیانیہ فیل ہو گیا تھا, اس کی ہوا نکل گئی تھی, اب انہوں نے اس غبارے میں نئی ہوا بھرنی شروع کر دی ہے. کبھی مدینہ کی ریاست, کبھی نیکی اور بدی کے درمیان جنگ کی بات, کبھی خودداری کا معاملہ, قوم پرستی کا معاملہ, جو ان کے, لیکن وہ مڈل کلاس میں جو ان کے فالوورز ہیں, مڈل کلاس کے درمیانے طبقے کے, جو گاڑیوں پہ آتے ہیں, کاروں پہ آتے ہیں, موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں, وہ جو مڈل کلاس ہے, ان کے سپورٹرز بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں نکلے ہیں. اس میں محنت کش عوام کی نمائندگی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو عمران خان ایک پاپولسٹ اور ایسے رہنما ہے جنہوں نے جو آمرانہ جن کی شخصیت ہے, جو کرزمیٹک بھی ہیں اور جو فاشسٹ رجحانات بھی رکھتے ہیں, اور جو انتہائی دائیں بازو کے مذہبی کارڈ کو بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آتے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے نظام تعلیم کو مدرسے کے نظام تعلیم میں بدلنے کی پوری کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں, لیکن جو نئی حکومت ہے اس کے سامنے بڑا چیلنج ہے. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ اس حکومت کا عرصہ بالکل مختصر ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کے لیے کچھ مینجمنٹ کے, آپ بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ اسے مینیج کرنے کے لیے کچھ ایفیکٹو مؤثر اقدامات کریں. تیسرا یہ ہے کہ آپ اس خط کو اب لایا جائے پارلیمنٹ میں, اس میں کوئی خفیہ بات نہیں رہ گئی. اگر اس کے کوڈ کا معاملہ ہے تو اس کا اردو ترجمہ کر لیں اور اسے رکھا جائے پوری پارلیمنٹ کے ساتھ, اور پوری پارلیمنٹ اس خط کی اصل کہانی کو سامنے لے کر آئے, اور اسد کو بھی بلایا جائے جو سفیر ہے پاکستان کے, اور ان سے انہیں طلب کیا جائے وہ آئیں بتائیں. اور اس پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونا چاہیے, اور اس کا پارلیمنٹ میں بھی اجلاس ہونا چاہیے, اور ہماری سیکورٹی اداروں کو وہاں جا کے اپنی پوزیشن بتانی چاہیے کہ انہوں نے کیا تحقیقات کی اس پاکستان کے خلاف سازش کی. پھر اس حکومت کو ایک مختصر, سمارٹ اور ایفیکٹو 100 دن کا ایجنڈا دینا چاہیے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات کریں اور نئے انتخابات کی تاریخ دیں. اس حکومت کو پرولونگ کرنے کا مینڈیٹ اس حکومت کو حاصل نہیں ہے. یہ واقعی ایک چونچو کا مربع کولیشن ہے, لیکن یہ ڈیموکریٹک کولیشن ہے. انہیں مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے پارلیمانی نظام کو ناکام کرنے, تباہ کرنے اور پورے آئینی ڈھانچے کو مسمار کرنے کی جو سازش تھی, جو ممکن ہے کسی سازش کا حصہ ہو, اسے کامیابی سے ناکام بنایا ہے. لیکن جو انہوں نے وقت چنا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت ٹھیک نہیں تھا. انہیں عمران خان کی حکومت کو پورا وقت دینا چاہیے تھا کہ وہ اپنی ٹینیور پوری کرتی, تاکہ عمران خان کا جو سارا کیا دھرا ہے سب کے سامنے آ جائے. لیکن عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لا کر انہوں نے عمران خان کو سہولت فراہم کی کہ وہ اب وہ سب کچھ بھلا دیا جائے کہ 3.5 سال کی حکومت میں انہوں نے کیا تیر مارا تھا اور انہوں نے پاکستان کو کس بدترین بحران سے شکار کر دیا تھا. اب وہ سب سلیٹ صاف کر کے, بھول بھال کے عمران خان اب آزادی کی تحریک چلانے چلے ہیں. پاکستان کو بخشیں, پاکستان کو کسی بڑی مشکل سے کا شکار نہ ہونے دیں, اور بلا وجہ آبیل مجھے مار نہ کریں, اور آپ اس قابل نہیں ہیں. آپ کی 10 نگر معیشت ہے, آپ کی ایک طفیلی ریاست ہے. جب تک آپ طفیلی ریاست کو نہیں بدلتے, جب تک آپ 10 نگر معیشت کو نہیں بدلتے, خود مختار معیشت نہیں بناتے, یہ سب بکواس نعرے ہیں خودداری کے اور خودداری کے. وہ اس لیے لگائے جا رہے ہیں تاکہ غریب عوام بھول جائیں روٹی کو, تاکہ غریب عوام مہنگائی کو بھول جائے. یہ مڈل کلاس کی بات ہے جس کے پاس راشن ہے, جس کے پاس ٹیلی ویژن ہے, جس کے پاس AC لگا ہوا گھر میں, کہ وہ خودداری کا نعرہ لگا سکتے ہیں. لیکن ایک غریب مزدور, کسان, غریب, ریڑھی والا, روزانہ مشقت کرنے والا, فکس انکم, یہ بیچارے کہاں خودداری کا نعرہ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو سوائے اپنی روٹی کے اور کوئی فکر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ حکومت ہے, اس کا بڑا ٹیسٹ ہے, اس کا دورانیہ نہ بڑھایا جائے, اور اسے اپنے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنا چاہیے, اور انہیں پوری سوسائٹی کو پاکستان کے جمہوری حقوق, انسانی شہری حقوق, معاشی حقوق, عورتوں کے حقوق, اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے قوانین جو بنے ہیں جو ان حقوق کی نفی کرتے ہیں, اس پر ایک بڑا کمیشن بنایا جائے, اور 3 مہینے کے اندر ایسے تمام قوانین جو عالمی انسانی حقوق کے اعلان نامے یا سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے کووننٹ
سے لگا نہیں کھاتے یا ٹکراؤ میں ہیں ان سب کو بدلنا چاہیے. دوسرا یہ کہ انہیں انتخابی اصلاحات کے لیے پورے ملک کے لوگوں کی رائے لینی چاہیے. اس پر بھی ایک کمیشن بننا چاہیے جو صرف پارلیمنٹ کا ہی نہ ہو, اس میں ملک کی بارز اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی ہوں, اور اس میں کوشش کی جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہوں تاکہ ایک ایسا انتخابی اصلاحات کا بل سامنے آ سکے جس پہ کوئی اعتراض نہ ہو. آخر میں یہ کہ جب اگلی حکومت بنے گی عبوری جو الیکشن کرائے گی, اس کے لیے بھی ایک وسیع اتفاق رائے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر عمران خان اگلا الیکشن نہیں جیتتے ہیں, جس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ بمشکل وہ سیٹیں بھی لے سکیں گے جو انہیں پچھلے سال ملی تھیں. ان کی پاپولیرٹی میں البتہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹوئنسی کو, حلقہ انتخاب کو, اپنے جالوں کو انہوں نے خوب متحرک کر لیا ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے الیکشن جیتنے کے لیے. لیکن اگر وہ نہ جیتے تو انہوں نے اگلی اسمبلی کو نہیں ماننا ہے. انہوں نے الیکشن کو الیکشن کی شفافیت پہ اعتراض کر دینا ہے. اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر دیکھیے میں آج پاکستان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اس سارے بحران سے نکلا کیا ہے؟ اس سارے بحران سے نکلا یہ ہے کہ سیاسی نظام ہل گیا ہے, معیشت اور بری حالت کا شکار ہو گئی ہے, عوام کے حالات زندگی اور دگرگوں ہو گئے ہیں. اور لیکن عمران خان اپنی اس ضد میں کہ وہ نہیں تو کچھ نہیں پہ قائم رہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کی توانائی اور ان کا ایک ہیرو کا جو رول تھا انہوں نے اسے غلط استعمال کیا. ان کی توانائییں بڑی کنسٹرکٹیولی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکتی تھی. اب یہ جو بحث چلی ہے کہ ہم غدار, کچھ آدھی اس سے زیادہ اسمبلی غدار ہو گئی ہے اور یہ پی ٹی آئی والے پاکستان کے مامے بن گئے ہیں, تو یہ تقسیم اچھی نہیں ہے. وہ بھی محب وطن ہیں, پی ٹی آئی والے, اپوزیشن والے بھی محب وطن ہیں. یہ غدار اور غداری کے فتوے بند ہونے چاہیے اور سیاست میں تحمل لانا چاہیے. اور اب لگتا یہ ہے کہ اب رمضان شریف ہے تو معاملات کو ٹھنڈے پڑیں گے, اور جو اگلی حکومت ہے اب اس کا امتحان شروع ہو گیا ہے. مجھے اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ کا شکریہ.